قدوس خدا کے قادم مطلق نام سے ہم آج کا پیغام شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے پیغام یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو گلتیوں کے خط کو جون سا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط کے اندر جون سے گلتیوں دوسرا باب جون سے اس کی پہلی 10 آیات کا جون سے مطالعہ کیا، اور ہم نے جو ہے کلام سے حکمت حاصل کی کہ گلتیوں کا خط جو ہے جو پالوس رسول جون سا ہے وہ کیا ہم نے جون سا ہے کلام کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، کیا ہمیں کلام جو ہے وہ سکھانا چاہتا ہے۔ ہم جون سا ہے آج دوسرے باب ہی کی جون سی ہے وہ کوشش کریں گے کہ اسی قسط کے اندر جون سا ہے ہم اس کی جو ہے باقی آیات جون سی ہیں جو 11 سے لے کر 21 تک ہیں اس کو ہم سیکھ سکیں۔ اگر ہم جو ہے کلام کی طوالت سے اگر اس کو مکمل نہ کر سکے تو ہم پھر اس کے تیسرے حصے میں گلتیوں 2 باب کو جو ہے ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے ہم جو ہے وہ گلتیوں 2 باب اس کی 11 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ گلتیوں 2 باب 11 سے 13ویں آیت، یہ انطاکیہ میں پالوس پطرس کو چھڑکتا ہے۔ لیکن جب کائفہ انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ تو کلام مقدس میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پطرس رسول جون سا ہے وہ انطاکیہ میں آتا ہے، اور انطاکیہ میں آ کر وہ جو غیر یہودی ہیں، جو نامختون ہیں، جو کہ کیا کہتے ہیں یہودی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہودی فرقے سے، یہودی قوم سے جون سا ہے وہ تعلق ان کا نہیں تھا، بلکہ وہ غیر قوم جون سے شمار کی جاتے تھے، اور ان کو جب خدا کا کلام سنایا گیا اور خدا کے کلام کے سننے کے سبب سے جون سا ہے وہ خداوند پہ ایمان لے کر آئے، اور خداوند کے ایمان کے باعث جون سے ہیں اب وہ جو نامختون تھے، وہ جو ناپاک گنے جاتے تھے، وہ خداوند خدا انہیں اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ جو پطرس رسول ہے جب وہ آتا ہے انطاکیہ کے اندر تو وہ جون سا ہے وہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، لیکن جیسے ہی جون سا ہے یعقوب رسول کے دوست جو ہے جو کچھ اس کے جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں یہودیہ سے، تو وہ جو ہے وہ کنارہ کرتا ہے ان غیر اقوام سے۔ اب یہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول جون سا ہے وہ پطرس رسول سے سخت خفا ہے۔ وہ خفا اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس قسم کی جون سی ہے وہ ہپوکریسی ہے، یہ کس قسم کا جون سا ہے وہ دوگلا پن ہے، کہ پطرس جون سا ہے یہودیوں کے ڈر سے جون سا ہے، انسان کے ڈر سے جون سا ہے وہ ان غیر اقوام سے جون سا ہے جنہوں نے خدا کو قبول کیا ہے ان سے جون سا ہے وہ کنارہ کرتا ہے۔ اور یہ جون سا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جون سا ہے پطرس سے سخت خفا ہے۔ وہ اس لیے خفا ہے کہ پطرس رسول جون سا ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال جو ہے خدا کے ساتھ جون سا ہے وہ چلتا ہے، خدا سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور پطرس رسول جون سا ہے یہ ہم جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 15ویں باب میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض بھائی جو ہے یہودیہ سے آ کر تو غیر اقوام جن کو پالوس رسول جو ہے وہ خدا کا کلام سنا رہا ہے ان میں آ کر یہ منادی کرتے ہیں کہ جب تک تم جو ہے وہ ختنہ نہیں کرواؤ گے، جب تک تم جون سا ہے شریعت پر عمل نہیں کرو گے، تب تک تم راست بازی حاصل نہیں کر سکتے، تب تک تمہاری نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو ہم نے گلتیوں 2 باب اس کی پہلی 10 آیات میں دیکھا کہ جون سا ہے یہ جو کویسچن ہے اس کے اوپر جون سا ہے پالوس رسول جون سا ہے جب ان سے بحث و تکرار کرتا ہے تو وہ جون سا بھائیوں کے پاس ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ بھائیوں کے پاس جائے، اور وہ یروشلم جاتا ہے، اور یروشلم جا کر یہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے، اور بھائی آپس میں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پالوس رسول کو جب وہ جانچ لیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کو حکمت جون سی ملی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس کو جو دنائی ملی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس کو خدا نے چنا ہے، تو وہ پالوس رسول سے یہ کہتے ہیں کہ
सब चीजें जो तू कर रहा है वो ठीक है, जो तू खुशखबरी सुना रहा है, तुझे खुदा की तरफ से खुशखबरी है, तू इसको जारी रख, तू गैर कौमों के लिए जो है वो चुना गया है। और वो सिर्फ उससे ये कहते हैं कि सिर्फ गरीबों का ख्याल रखना, और जो कि पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं तो पहले ही से जो सा अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं रख रहा, बल्कि मैं जो सा है हर कौम को जो सा है जो खुदा के कलाम को सुनना चाहती है, उसे कबूल करना चाहती है, गुनाहों से तौबा करना चाहती है, मैं उसे ये कलाम सुना रहा हूं। और भाई जो उनसे उसे खुशी खुशी रवाना करते हैं। और हम जो सा है यहाँ पे ये देखते हैं अमाल 15 बाब में ये जो सी है हम देखते हैं कि ये कौंसिल होती है। और हम अमाल 15 बाब उसकी 30 से 35वीं आयत का जब मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, बस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुंचे और जमात को इकट्ठा करके खत दे दिया। भाई जो सा है वो जो है जब ये पौलुस रसूल जो है वो तीतुस के साथ और बरनबास के साथ इनसे मिलने जाता है, तो वहां पे जो सा है ये एक फैसला होता है, काउंसिल जो है फैसला करती है और पौलुस रसूल को खत दे दिया जाता है। और पौलुस रसूल उस खत को लेकर जो सा अंताकिया में वापस आ रहा है। और ये हम अमाल 15 बाब और उसकी 30वीं आयत से जो हमसे पढ़ रहे हैं। बस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुंचे और जमात को इकट्ठा करके खत दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए। और यहूदा और सिलास ने जो खुद भी नबी थे भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। वो चंद रोज रहकर और भाइयों से सलामती की दुआ लेकर अपने भेजने वालों के पास रुखसत कर दिए गए। लेकिन सिलास को वहां रहना अच्छा लगा, मगर पौलुस और बरनबास अंताकिया ही में रहे और बहुत से और लोगों के साथ खुदावंद का कलाम सिखाते और उसकी मनादी करते रहे। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो सा है वो खत लेकर तो जो है वो अंताकिया में आता है। अब हम इसके अंदर जो सा है वो ये देख रहे हैं कि ये क्या वजह है कि जब भाई जो है वो यहूदिया में इकट्ठे होते हैं, यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं और वहां पे ये फैसला होता है कि जो सा है जब खुदा जो सा है उसने नामुख्तूनों को कबूल किया है, जब उसने ये कबूल किया है कि उसके ऊपर ईमान लाने से वो निजात याफ्ता ठहरेंगे। और ये हम जो सा है वो देखते हैं कि पतरस रसूल ही जो सा है उसे सबसे पहले चुना जाता है। और वो पतरस रसूल जो सा है हम देखते हैं माल का खत उसके 10वें बाब में, जब उसे आसमान से चारों कोनों से जो है वो चादर जो है जिसके ऊपर तमाम चुपाए जो है वो मौजूद हैं वो उतरती है। और पौलुस को आसमान से आवाज आती है कि इनको खा, और पतरस को आवाज आती है इनको खा। और पतरस कहता है कि आए खुदावन, आज तक कभी कोई नापाक चीज मेरे अंदर नहीं गई। और खुदावन कहता है कि जिनको मैंने पाक ठहराया उन्हें तू नापाक ना किया। और 3 बार ऐसा होता है और वो चादर आसमान पे उठा ली जाती है। और हम अमाल 10वें बाब में देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो सख्त परेशान है। वो ये सोच रहा है कि ये जो रोया खुदा ने मुझे दिखाई है ये क्या है। और इसी को जौन सा है वो मिस इंटरप्रेट जौन सा है जो करते हैं, जो शरीयत पे अमल नहीं करना चाहते, जो ये कहते हैं कि देखें ये तो बड़े वाज़ेह तौर पर खुदा ने जो है बताया कि जब खुदावन ने पाक ठहरा दी चीज तो तुम उसे क्यों नापाक कहते हो, तो इसलिए आपको हर चीज जौन सी अब अलाउ हो गई है। जबकि पतरस रसूल जौन सा है जिसको ये रोया दिखाई गई है माल 10 बाब में, वो परेशान है। वो सोच रहा है कि ये रोया जो खुदा ने मुझे दिखाई है इसका क्या मतलब है। और 28वीं आयत में अमाल 10 बाब उसकी 28वीं आयत ही में जो है पतरस बयान करता है कि अब मैंने जाना कि खुदा ने मुझे ये बताया है कि तू उन लोगों को नापाक ना कह। ये नामुख्तूनों के मुतालिक जो उनसे खुदा ने उसे दिखाया है, ये रोया नामुख्तूनों के मुतालिक थी कि जिनको मैंने पाक ठहरा दिया है, जिनको मैंने जो उनसा है चुन लिया है, अब जिनको मैंने जो उनसे अपने कलाम को देने की हिकमत जो सी है तुझे दी है कि तू जाए और जाकर उनको मेरा कलाम सुनाए ताकि वो मुझ पर ईमान लाए और जो उनसे है वो रास्तबाज गिने जाए और उन्हें मैं जो उनसे है इनाम रुल कुदस दूं। तो पतरस रसूल जो उनसे है वो 28वीं आयत में बयान करता है कि अब मैंने जाना कि खुदा ने मुझे बताया कि जिनको मैंने पाक ठहराया है यहूदी कौम अब उनसे नफरत ना करे, उनसे मेल मिलाप रखना जो उनसा है वो बंद करे, ना बंद करे। और खुदा को जो उनसा है जब जिस तरह यहूदी कौम को खुदा ने चुना है
اب خدا غیر قوام کے پاس بھی جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی اسے قبول کریں اور ہر ایک گھٹنا اس کے نام پر جھکے۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے لے کر جو ہے وہ سخت رنجیدہ ہے، سخت جو ہے اداس ہے، غصے میں ہے، اور وہ پطرس رسول کو جو ہے وہ جھڑکتا ہے جب وہ انطاکیہ میں آتا ہے، اور یہودیوں کے ڈر سے جو ہے وہ جو خدا نے اسے حکم دیا تھا، جو خدا نے اسے بتایا تھا کہ تو ان کو اب ناپاک نہ کہہ، تو یہ جن کے ختنے نہیں ہوئے ان کو جو ان سے ہے ناپاک نہ ٹھہرا، کیونکہ جب پطرس رسول جو ہے جاتا ہے اور جا کے جو سے انہیں خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کلام کے اندر کہ خدا جو سے انہیں روح القدس عنایت کرتا ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بخشی جو خدا نے ہمیں دی تھی یہودی ہونے کے باعث، مختون ہونے کے باعث، وہ ان نامختونوں کو بھی خدا نے دی، اور اس طریقے سے مختون اور نامختون میں خداوند نے کوئی فرق نہ رکھا۔ تو یہ وہ جون سی ہے جو ہیپوکریسی ہے، یہ وہ جون سی ہے، یہ دوگلا پن ہے جس پہ پالوس رسول پطرس رسول سے سخت خفا ہوتا ہے۔ ہم اس کی جون سی ہے وہ 14ویں غلاطیوں 2 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ یہاں پہ جون سا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جون سی ہے وہ کلام کے اندر آیت ہے جس کو پھر سے جون سا ہے وہ مسخ کر کے اس کو توڑ کر اس کو جون سے اس کے معنوں کو جو ہے وہ چینج کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ شریعت کے اوپر جون سے عمل نہ کیا جائے۔ ہم غلاطیوں 2 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کائفہ سے کہا۔ پالوس رسول یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ پطرس رسول جو ہے جس کو کائفہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے، جب وہ یعقوب کے دوستوں کے آنے کے وسیلے سے نامختونوں سے کنارہ کرتا ہے، کیونکہ یہودی جون سے ہیں وہ یہ جتاتے تھے، اور یہ ہم نے اسی غلاطیوں کے خط میں جون سا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جب تک جو ہے انہیں یہ وہ ختنہ جون سا ہے وہ نہیں جو ہے وہ کہا جاتا وہ کرواتے، تب تک جون سا ہے انہیں جو ہے یہ جتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نجات یافتہ نہیں ٹھہرو گے۔ اور جب اسی مسئلے کو لے کر جو کہ غلاطیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جو نامختون ہیں ان کے ختنے جون سے ہیں کیا ضروری ہیں یا نہیں ضروری، اسی مسئلے کو لے کر پالوس رسول جون سا ہے وہ تیتوس کے ہمراہ جو ہے بھائیوں سے ملنے جاتا ہے یروشلم میں، اور وہاں سے جون سے ہم نے پڑھا کہ وہ خط لے کر جون سے واپس آتا ہے، اور سب بھائی سے متفق ہیں کہ جب خدا نے نامختونوں کو بغیر ختنے کے جون سا قبول کیا ہے، جب انہیں جون سا بغیر ختنے کے جون سا ہے اپنے میں شامل کر لیا ہے، تو پھر جون سا ہم کیوں جو ہے انہیں اپنے سے جدا کریں۔ لیکن جب یہودی آتے ہیں تو پطرس رسول جون سا ہے وہ ان سے ڈر کر، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میل ملاپ ان سے خراب ہو جائے، وہ ان سے ڈر کر جون سا ہے کلام مقدس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جون سا ہے وہ مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کرتا ہے۔ اور تو یہ جون سی ہے وہ ہپوکریسی ہے، یہ وہ جون سی ہے دوگلا پن ہے پطرس کا، جو کہ جو ہے پطرس رسول جون سا ہے وہ نامختونوں کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ خدا اسے رویا میں بتاتا ہے کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا تو انہیں ناپاک نہ کہہ۔ اور جب پطرس انہیں جا کے کلام سناتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جون سا انہیں بھی روح القدس ان نامختونوں کو بخشتا ہے 11ویں باب اعمال کے 11ویں باب میں۔ ہم 14ویں آیت میں دیکھ رہے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کائفہ سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پالوس رسول سخت رنجیدہ ہے، وہ جو ہے پطرس سے خفا ہے، اس کی دوگلے پن سے خفا ہے، اس سے جو اس نے یہودیوں کے ڈر سے، مختونوں کے ڈر سے، وہ نامختونوں سے کنارہ کرتا ہے، اس سے وہ خفا ہے، کیونکہ جو نامختون ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کلام کو قبول کرنا ہمارے لیے بے فائدہ ہے جب تک جو ہے ہم یہودی
طور پر جو ان سے اپنے ختنے نہیں کرواتے. اور یہ وہ تعلیم جو ان سی ہے وہ پالوس رسول بتا رہا ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خوشخبری کی سچائی، یہ وہ سچائی، وہ خوشخبری، وہ کلام کی باتیں جن کے موافق اب پطرس رسول نہیں چل رہا، جو خدا نے اسے بتائی ہیں کہ تو نے ناپاک نہ کہہ، تو وہ کائفہ سے کہتا ہے کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے، جب تو یہودی ہے، تو جون سا ہے شریعت کا پابند ہے، تو شریعت کو ماننے والا ہے، تو خدا کے احکام کو جانتا ہے، تو خدا کے حکم کو جانتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ خدا کے حکم کو توڑنا گناہ ہے، تو یہ جانتا ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے، تو یہ جانتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں جب تو خدا تجھے یہ کہہ دیتا ہے اور تو خدا کے برعکس انسان کو جون سا ہے وہ افضل قرار دیتا ہے، تو خدا کو ماننے کی بجائے، خدا سے ڈرنے کی بجائے، خدا کے حکم کو جون سا قبول کرنے کی بجائے انسان کی جون سی روایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، انسان کی جون سی بتائی باتوں کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو جون سا ہے خوشخبری کا موافق نہیں چلتا. اور یہ وہ جون سی ہے غلطیوں 2 باب میں جون سا ہے جو ایشو چل رہا ہے، پطرس رسول کو پالوس رسول ڈانتا ہے، یہ وہ چیز ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ باوجود تو یہودی ہونے کے غیر قوموں کی زندگی گزارتا ہے، تو یہودی ہے، تو جانتا ہے کہ خدا کے حکم کو ماننا ضروری ہے، تو جانتا ہے کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ جانتا ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے، اس کے باوجود تو غیر قوموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. اس کے باوجود جون سا ہے غیر قومیں تو جون سے خدا کے حکموں کو نہیں جانتی، وہ یہ نہیں جانتی کہ خدا کے حکم کون کون سے ہیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ خدا کے حکم کو توڑنے سے جون سے ہے وہ گناہ ان سے سرزد ہوگا. لیکن تو خدا کے حکم کو جانتا ہے، تو خود یہودی ہے، تو یہ جانتا ہے کہ خدا کے حکم کیا ہیں، تو یہ جانتا ہے کہ خدا کے حکم کی جون سی نافرمانی کی سزا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو یہودی ہو کر غیر قوموں کی طرح جون سا ہے بہیو کر رہا ہے. تو میں نے سب کے سامنے کائفہ سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ تو نے کیوں غیر قوموں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہودی طریقے جون سے وہ اختیار کرو تبھی تم جون سے ہو نجات یافتہ ٹھہرو گے، جبکہ تو خود یہ جون سے ہے جو خدا نے فرمایا تجھے کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا تو انہیں ناپاک نہ ٹھہرا. جب تو خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے تو دوسروں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کرو؟ اس آیت کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جون سے ہیں اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو جون سا ہے وہ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ تو بڑے وثوق سے جون سا ہے وہ کلام نے جو ہے بتا دیا کہ پطرس تو خود جون سا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس لیے جون سا ہے یہاں پہ شریعت کو جون سے موقوف کر دیا گیا. یہاں پہ ہرگز جون سا ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ شریعت کو پطرس نے موقوف کر دیا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پطرس جو کہ یہودی ہے، جو کہ شریعت کا پابند ہے، جو کہ شریعت کو جون سے سمجھتا ہے، جو کہ آئین کو جون سے سمجھتا ہے، جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے، جو خدا کے حکموں پہ چلتا ہے، جو کہ خدا کے حکموں پہ چلنے کی ترغیب دیتا ہے، جب وہ خود جون سے ہے خدا کے حکم کو توڑتا ہے، جب وہ خود خدا کے حکم سے انکار کرتا ہے، جب وہ خود خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ان نامختونوں کو جو کہ ابھی جو ہے ایمان کے وسیلے سے اس کلیسیا کے اندر شامل ہوئے ہیں انہیں یہ جو ہے بتائے؟ جب آپ خود ایک حکم کو توڑیں گے، جب آپ خود خدا کے حکم کو پامال کریں گے، تو آپ کیسے دوسرے کو کہیں گے کہ تو خدا کے حکموں پر چل؟ اور یہ وہ جون سی ہے 14ویں آیت کا مطلب ہے، اور اس کو 15ویں آیت جون سی ہے وہ واضح طور پہ بیان کرتی ہے، وہ یہ بیان کرتی ہے واضح طور پر. اگر آپ 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کلام مقدس جون سا ہے وہ یہ بتاتا ہے، ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں، ہمیں تو پیدائش سے یہ علم ہے، گو کہ ہمیں تو یہ پیدائش سے بتا دیا گیا، ہمیں یہ شریعت جون سی دے دی گئی، یہ ہمیں خدا کے احکام دے دیے گئے، یہ ہمیں خدا کی باتیں بتا دی گئی، یہ خدا کے آئین کو ہمیں دے دیا گیا کہ اس کو اپنی زندگیوں میں استوار کریں، خدا کے حکموں کو مانیں.
لیکن اس کے باوجود جون سا ہے تو گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود تو جون سا ہے خدا سے ڈرنے کی بجائے، خدا کے حکم کو ماننے کی بجائے تو آدمیوں سے ڈر گیا، تو آدمیوں کے ڈر سے جون سا ہے تو نے کنارہ کیا نامختونوں سے، کیونکہ وہ یہ جتاتے ہیں کہ جب تک ختنہ جون سا نہیں ہوگا یہ نجات یافتہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے نجات یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناپاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیوں کھانا کھاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیوں میل ملاپ رکھتا ہے، تو خدا کے حکم کو بجائے اس کو مانتا جس نے تجھے رویا دکھائی، جس نے تجھے اس رویا کا مطلب سمجھایا، جس نے جب تو وہاں پہ پہنچتا ہے اور کلام کرتا ہے نامختونوں سے، تجھے خدا سب سے پہلے چوز کرتا ہے کہ تو جا اور جا کے نامختونوں میں میرے نام کی منادی کر، اور جب تو جاتا ہے میرے حکم کو مانتا ہے، تو وہاں پہ جا کر ان کو کلام میرا سناتا ہے، اور دیکھ میرے کلام سننے کے باعث جب وہ ایمان لے آتے ہیں، جب وہ مجھے اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے ہیں، تو میں انہیں روح القدس بخشتا ہوں، وہ روح القدس جو آپ کو سچائی کی، جو آپ کو راست بازی کی جون سی ترغیب دیتا ہے، جو آپ کو جون سے گناہ سے دور رکھتا ہے، جو آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے تاکہ آپ خدا کے حکموں کو مان سکیں۔ تو خود جون سا ہے پیدائش سے یہودی ہے، تو خود خداوند کو ماننے والا ہے، تیرے سے کیسے یہ پاسبل ہے کہ تو جون سا ہے غیر قوموں کی طرح، غیر جون سے جو خدا کے نام ماننے والے ان کی طرح جون سے انسانوں سے ڈر کر جون سے باز رہے اور خدا کے حکموں کو جون سے پامال کرے۔ کلام مقدس جون سا ہے یہاں پہ بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ پالوس رسول جون سا ہے یہ جو اس سے دوگلاپن، اس سے جون سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، پالوس رسول اس سے جو ہے سخت خفا ہے، پالوس رسول اس سے جون سا ہے وہ سخت جو ہے وہ رنجیدہ ہے، اور وہ چھڑکتا ہے پطرس رسول کو، کیونکہ وہ اس سیدھی چال پہ، اس سیدھی خوشخبری پہ جو ہے وہ چلنے سے قاصر ٹھہرتا ہے۔ ہم جو ہے اس کی گلتیوں 2 باب اس کی 15 اور 16 آیت کا جون سا ہے جو مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں۔ گناہ جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے آئین کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے آئین کو جو ان سے سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے باوجود اس آئین کا، اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق، اپنے دلوں کی سختی کے باعث، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث، ایک غلط قسم کی تعلیم جو ہماری مشنز جو ہمیں دیتی ہیں، یا ہمارے کلام سنانے والے جو ہمیں دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شریعت جو موقوف ہوگی مسیح خداوند خدا، وہ ان سے سوال کیا جائے کہ مسیح خداوند خدا سے جب یہ سوال کیا گیا تو مسیح خداوند خدا جو شریعت کا دینے والا ہے، جو شریعت کا بانی ہے، جو شریعت کا مالک ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت کا ایک نقطہ بھی جون سا ہے جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے یہ شریعت جون سی موقوف نہ ہوگی، تو پھر تم جون سے ہو، تم جو ہے جو شیطان کے پیروکار ہو، تم جو ابلیس کے فرزند ہو، تم یہ کس طرح کہتے ہو، تم مسیح خداوند خدا کی بات کو رد کرتے ہو، تم جون سا ہے جان بوجھ کے جون سا ہے متی 5 باب اس کی 17 سے 20 آیت کو جون سا ہے وہ درگزر کرتے ہو، کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ خداوند خدا کے کلام پر جون سا وہ عمل کیا جائے، تم نہیں چاہتے کہ جو کلیسیا ہے وہ خداوند خدا کی طرف رجوع کرے، اس کے آئین کو مانے، اس کی شریعت پر جون سے عمل کرے۔ اور یہی چیز جون سے پالوس رسول بتا رہا ہے کہ گو تو ہم پیدائش سے یہودی ہیں، ہمیں تو علم ہے کہ خداوند خدا کی شریعت کیا ہے، خداوند خدا کے آئین کیا ہے، خداوند خدا کے احکام کیا ہیں، خداوند جون سے اس کے حکموں کو ماننا کیوں ضروری ہے، لیکن تو نے جون سا ہے غیر قوموں کی طرح جو گناہ میں مبتلا ہے، جو گناہ کی دلدل میں مبتلا ہے، جن کو یہ علم نہیں ہے، تو نے اسی طریقے سے تو نے خدا کے حکم کو رد کیا، تو انسان سے ڈرا نہ کہ خدا سے ڈرنے کے۔ 16 آیت میں کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔
کلام مقدس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ شریعت جو ہے اس آیت کو جو ہے سیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے کھلے دل سے جو ہے خداوند خدا کے حضوری میں آنا پڑے گا۔ آپ کو کھلے دل سے جو ہے اپنے کلام سنانے والوں کو جو ہے رد کرنا پڑے گا جو جھوٹے طور پر آپ کو شریعت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے متی 5 باب اس کی جو ہے 17 سے 19ویں 20ویں آیت کو جو ہے ہم نے دیکھا، جس میں خداوند خدا جو ہے کہتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں سے 20ویں آیت۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ متی 5 باب اس کی 17ویں آیت ہے۔ 18ویں آیت میں خداوند خدا جو شریعت کا بانی، جو شریعت کا دینے والا، جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جو ان تمام کلام سنانے والوں سے افضل ہے، جو واحد خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، وہ شریعت کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ متی 5 باب اس کی 18ویں آیت اس کا جواب کلام دیتا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خداوند خدا نے جو میرا آپ کا خدا ہے، جو ان تمام مشنوں کا خدا ہے، جو ان تمام کلام سنانے والوں کا خدا ہے، وہ بڑے واضح طور پر متی رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 18ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یہ نہ سمجھو جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے۔ یہ آسمان اور زمین ٹلنا یہ قیامت کی دن ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ٹھہرائی جائے گی۔ یہ وہ قیامت ہے جو ڈے آف ججمنٹ کہلاتا ہے، جس دن میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اور تب تک خداوند خدا جو شریعت کا دینے والا ہے وہ بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، جب تک قیامت نہ آ جائے، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ جو ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور 19ویں آیت میں وہ یہ وارن کرتا ہے ایسے مشنوں کو، ایسے کلام سنانے والوں کو جو خداوند خدا کی طرف سے نہیں ہیں، جن سے خداوند خدا نے کلام نہیں کیا، جن سے خداوند خدا نے خواب میں بات نہیں کی۔ خداوند خدا اپنے کلام کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ آپ کے اندر خداوند خدا جو آپ نے جسے اسے قبول کیا ہے، اس ایمان کے وسیلے سے جس آپ نے جو اسے قبول کیا، وہ آپ سے فرماتا ہے بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ خدا نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ سکھانے والا بھی یہ سب وہ لوگ جو شریعت کو باطل قرار دیتے ہیں، جو شریعت کو موقوف قرار دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں خداوند خدا کے حکموں کو ماننا اب ضروری نہیں۔ کیا خداوند خدا کے حکموں کو اگر آپ ماننا ضروری نہیں تو آج سے آپ ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں، آج سے خدا کو ماننا چھوڑ دیں، آج سے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں، آج سے خون کرنا شروع کر دیں، آج سے زنا کرنا شروع کر دیں، آج سے پرائی عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، آج سے بگانے مال کا لالچ شروع کر دیں، کیونکہ آپ تو شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے تو شریعت کو موقوف کر دیا۔ کیا یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں؟ آپ ان سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں کو اب جو سے موقوف آپ نے کر دیا تو کیا ہم ماں باپ کی عزت نہ کریں؟ آپ جب ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ خدا کے حکم کو پامال کریں گے، آپ خدا کے حکم کے پامالی کے وسیلے سے گنہگار ٹھہریں گے، آپ ایک خدا کو نہیں مانیں گے، اسے سجدہ نہیں کریں گے، آپ بتوں کی پوجا کریں گے، آپ گنہگار ٹھہریں گے۔ شریعت کو توڑنے والے جو ہے ان کو خداوند خدا اپنے کلام کے ذریعے سے جو ہے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا۔
اور جو کوئی ایسا سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کیا جائے گا. لیکن کلام یہ ساتھ بتا رہا ہے، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، شریعت کا جو میں نے حکم دے دیا، جو میں نے آئین تمہیں دے دیا، جو تمہاری راست بازی کری ہے، جب تم ان پر عمل کرو گے. صرف آئی لو یو جیزس کہنے سے جو ان سے آپ کا عمل نہیں ہوتا. جب آپ کو باپ نے حکم دیا اور آپ نے باپ سے صرف کہا، آئے باپ تو جو کہتا ہے اچھا کہتا ہے، لیکن میں اسے کرنے سے قاصر ہوں، آپ عمل نہیں کر رہے. آپ باپ کو تعظیم تو کر رہے ہیں، آپ باپ کو مان تو رہے ہیں کہ باپ نے جو کہا، لیکن آپ نے باپ کے حکم پر جب عمل نہیں کیا تو آپ کا وہ جو ہے گناہ ٹھہرا. اور یہی چیز کلام مقدس آپ کو سکھاتی ہے. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، جو بھی شخص، جو کلام سنانے والا، جو مشن جون سی ہے، خداوند کی شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جو یہ نہیں کہتی کہ شریعت موقوف ہو گئی ہے، وہ مسیح کی طرف سے ہے. اور جو یہ کہتی ہے کہ شریعت موقوف ہو گئی ہے، ہر وہ کلام سنانے والا جو یہ کہتا ہے کہ اس خوشخبری کے علاوہ جو مسیح خداوند نے اپنے پاک کلام کے وسیلے سے آپ کو دی ہے، اگر اس خوشخبری کے علاوہ اور کسی کی اور قسم کی خوشخبری آپ کو وہ سناتا ہے تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ 2 میں وہ معلوم ٹھہرے گا، وہ لعنتی ٹھہرے گا، اور جون سا ہے اس کے اوپر فضل جون سا ہے وہ نہیں ہوگا. اس فضل کے وسیلے سے جو اس لعنت کی جو مزدوری جو موت ہے، اس کو خدا اپنے فضل سے اٹھا لیتا ہے. یہ لعنتی جو ہے ٹھہرے گا اور وہ فضل کو پامال کرے گا، فضل اس سے اٹھا لیا جائے گا جو یہ سکھائے گا چیزیں. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. اور 20ویں آیت متی 5 آیت آپ کو بتاتی ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فکیوں اور فیسقیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. راست باز تم اس سے ٹھہرو گے جب تم شریعت پر عمل کرو گے. اب یہ عمل جون سا ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج تک دنیا میں ایک بشر بھی پیدا نہیں ہوا جس نے شریعت پہ مکمل طور پر عمل کیا ہو، جس نے شریعت کے ہر ایک حکم کو جون سا ہے وہ قبول کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو. اسی لیے کلام مقدس میں غلطیوں کا خط جون سا ہے ہمیں بتا رہا ہے اس کی. اگر ہم 16ویں آیت دیکھیں تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے مال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. جب ہم باوجود اپنی پوری کوشش کے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہونے کے وسیلے سے کلام مقدس بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہم سے باوجود پوری کوشش کے ہم سے جو ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اگر وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے اس کی معافی جون سی ہے. جب آپ بار بار گناہ کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ خدا کے کلام کو جون سے آپ رد کر رہے ہیں، خدا کے حکم کو رد کر رہے ہیں، تو خدا کا فضل آپ کے اس گناہ کی جو مزدوری موت ہے، اس گناہ کی جو لعنت موت ہے، اس فضل کے وسیلے سے جو خدا پر ایمان لانے کے وسیلے سے جب آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اس سے جو ان سے ہے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، وہ آپ سے اس لعنت کو، اس مزدوری کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ وہ فضل ہے جس کے تحت اب آپ ٹھہرتے ہیں. شریعت اپنی جگہ موجود ہے، آپ اس کا گناہ کرتے ہیں جاننے میں، اسے توڑتے ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے. لیکن جب آپ معافی کی طلبگار ہوتے ہیں اور خدا معاف کرتا ہے اپنے فضل کے وسیلے سے، تو اس گناہ کی جو مزدوری تھی، اس گناہ کی جو موت تھی، وہ آپ پر جو ہے لاگو نہیں ٹھہرتی. اور اسی وجہ سے کلام مقدس لکھتا ہے کہ اب تم شریعت کے ماتحت نہ رہے بلکہ فضل کے ماتحت ہو. شریعت کے مگر ماتحت رہتے تو تم جو ہے راست بازی حاصل نہیں کر سکتے تھے، تم راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے، تم پاک باز نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیونکہ تم سے گناہ سرزد ہونا ہی ہونا تھا. لیکن تم جون سا ہے خدا پہ ایمان لے کر آئے، خدا کو اپنا نجات دہندہ مانا، خدا کے قربانی کو تم نے قبول کیا، اسے اپنے دل کے اندر لے کے آئے، وہ مسیح خدا ان کو تم نے پہن لیا. اب تم اس کلام کے وسیلے سے جون سا ہے تم راست باز ٹھہرتے ہو. تم راست باز اس لیے ٹھہرتے ہو کیونکہ تم خدا کے حکموں کو مان رہے ہو، تم خدا کے آئین کو جو ہے مان رہے ہو، تم ان پر عمل کر رہے ہو. اگر محض تم عمل کرتے رہتے اور خدا کو قبول نہ کرتے، اس کی قربانی کو قبول نہ کرتے،
تو تمہاری راست بازی شریعت کے وسیلے سے ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ کبھی نہ کبھی تم سے گناہ سرزد ہونا ہی ہونا تھا، کبھی نہ کبھی تم سے گناہ سرزد ہوا ہی ہوگا۔ اس گناہ کی مزدوری، اس گناہ کی لعنت موت ٹھہرتی ہے، اور اس موت کو تم نے جو ہے حاصل کرنا ہی کرنا تھا۔ اگر خدا ہمارے درمیان نہ آ جاتا، اگر خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان نہ آتا، اگر خدا اپنی قربانی نہ دیتا، اگر خدا ہمارے گناہ اپنے اوپر نہ لاد لیتا، اگر خدا گناہ کی لعنت کو اپنے اوپر نہ لے لیتا، اگر خدا گناہ کی مزدوری کو اپنے اوپر نہ لے لیتا، تو ہم شریعت کے اعمال سے جو ہے کبھی بھی راست باز نہ ٹھہرتے، کیونکہ ہم سے کبھی نہ کبھی شریعت ٹوٹنی تھی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ شریعت پر عمل کرنا نہیں، شریعت ہی پر عمل کرنے سے آپ جون سا ہے اس فضل کے تحت جون سا ہے، کیونکہ جب آپ مکمل کلام یہ کہتا ہے کہ پس ہم کیا گناہ کرتے رہے، ہرگز نہیں، پالوس رسول بتاتا ہے۔ ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں گے۔ ہم 16ویں آیت کو سیکھ رہے ہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے مال سے نہیں بلکہ یہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے مال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ شریعت کے مال سے کوئی بھی بشر جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ ایک بھی بشر ایسا نہیں ہے، ایک بھی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں سوائے خدا کے، جو مجسم ہو کر میرے اور آپ کے درمیان رہتا ہے۔ صرف وہ شریعت کا پابند ہے، کیونکہ صرف خدا جو سا ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے۔ میں اور آپ باوجود اس کے کہ اپنی پوری جو سی کوشش کریں، شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جو ہے اس نے جکڑا ہوگا، پکڑا ہوگا، اس نے ہم سے گناہ سرزد کروایا ہوگا۔ اور اگر ہم صرف شریعت کے مال پہ تکیہ کرتے، اگر ہم صرف یہ کہتے کہ میں تو جون سا ہوں، آئے خدا تیری ساری شریعت پر عمل کیا ہے، میں نے تیری سارے حکموں کو میں نے مانا ہے، تو میں جھوٹا ٹھہرتا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور جب میں نے گناہ کیا تو وہ مزدوری، وہ موت، وہ لعنت میرے اوپر نافذ ہو چکی ہے، جو مجھے کاٹنی ہی ہوگی عدالت کے دن۔ اسی وسیلے سے کلام مقدس سے پالوس رسول یہ بتا رہا ہے کہ شریعت کے مال سے کوئی بشر بھی راست باز نہیں ٹھہرتا۔ شریعت جون سی ہے وہ مجھے اور آپ کو جون سا ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کو کیسے پا سکتے ہیں، ہم خدا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں، ہم خدا کے حکموں کو کیسے مان سکتے ہیں۔ شریعت جون سی ہے وہ آپ کو راست باز نہیں ٹھہراتی، شریعت جون سی ہے وہ آپ کو جون سی ہے یہ بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے۔ جب تم اس کو توڑو گے تو تم سے گناہ سرزد ہوگا، جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم سے گناہ سرزد ہوگا۔ شریعت جون سی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم جون سے ہو، گنہگار جون سے ہو ٹھہرو گے جب تم خدا کے حکم کو پامال کرو گے۔ ہمیں ایک نجات دہندہ ضروری تھا، ہمیں اس شریعت کو پہ عمل کرنے کے لیے ایک نجات دہندہ ضروری تھا، جو ہمیں جب ہم سے گناہ سرزد ہو تو اس گناہ کی لعنت کو، اس گناہ کی مزدوری کو ہم سے اٹھا لے جائے۔ اور یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے جو ان سے ہم پر فضل ہوا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو ہے جس کے وسیلے سے جب ہم خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب اسے اپنا مان لیتے ہیں، جب اسے پہن لیتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں روح القدس بخشتا ہے تاکہ ہم جون سا ہے اس کی راست بازی کو حاصل کریں، اس کے وسیلے سے جون سا راست باز ٹھہریں، اس کے وسیلے سے جون سا ہے ہم جو ہے اس آسمان کی بادشاہت جس کا اس نے وعدہ کیا اس کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اب گناہ جون سا میرے اندر موجود نہ رہا، گناہ جون سا ہے، یہ روح قدس جون سا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ جو سی چیز ہے اس کو اگر تو کرے گا تو خدا کے حکم کو توڑے گا، اور میں جون سا اس سے کنارہ کرتا ہوں۔ اور یہ وہ مسیح کو پہن لینا ہے جب آپ بپتسمے کے ٹائم پہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کو ہم مزید جو ہے وہ 17 سے 21ویں آیت میں سیکھیں گے کہ ہمیں جون سا ہے کلام مقدس کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم اس کو جون سا ہے آج یہیں پہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے اگلی جون سی ہے جو حصہ ہوگا اگلی 2 باب اس کی 17 سے 21ویں آیت، اس میں ہم مزید جون سا ہے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے
کہ गलीतियों 2 बाब 17 से 21वीं आयत में पौलुस रसूल जो है वो क्या सिखाना चाहता है। पौलुस रसूल हरगिज जो है वो शरीयत को माकूफ नहीं कर सकता। पौलुस रसूल मसीह खुदावंद का सच्चा पैरोकार है। वो ये कहता है मैंने अपनी सारी जिंदगी शरीयत पर अमल किया है। वो सबत को जो है 1.5 साल अंताकिया में रहता है। 1.5 साल जो सा मतलब है 78 हफ्ते 78 वीक्स जो है वो सबत के दिन जाकर तो जो है यहूदियों में कलाम जो है वो सुनाता है। ये जो है जो कलाम को मसख करके पेश करने वाले वो जो है गलत बयानी जो है वो करते हैं। वो गलत जो है वो एक एक आयत पकड़कर उसको जो है वो कोट करते हैं। ना वो आयत को जो है वो समझते हैं, ना वो आयत को सीखना चाहते हैं। वो मसीह की जो वाज़े जवाब है उसको जो है वो मसख करके पेश करते हैं। मसीह की जो मत्ती 5 बाब उसकी 17 से 20वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पर शरीयत का मुतालिक बयान कर दिया गया। पौलुस रसूल ने जो है रोमियो के खत में जिसके ये हवाले देते हैं बड़े वाज़े तौर पर उसने बयान किया कि क्या हम फिर गुनाह करें? हरगिज नहीं। हम ईमान के वसीले से जो है खुदा हम पर फजल करता है। और ये वो ईमान है कि मेरे गुनाह जब मैं शरीयत को तोड़ता हूं, जब मैं शरीयत की पामाली करता हूं, जब मैं उसके हुक्मों की नाफरमानी करता हूं, तो मेरे गुनाह जो से हैं खुदा जो है जब मैं उसकी हुजूरी में जाता हूं, जब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, जब मैं ये वादा करता हूं खुदावंद आइंदा से ये गुनाह जो है मेरे अंदर मौजूद नहीं होगा, आइंदा से मैं तेरे हुक्मों को पामाल नहीं करूंगा, आइंदा से जो है मैं तेरे शरीयत पर अमल करूंगा, मैं तुझे जो है कबूल करता हूं, मैं तुझे जो है पहनना चाहता हूं, तू मेरे अंदर आ, रूह कुदस मुझे अनायत कर ताकि मैं तेरी जो सी शरीयत का पाबंद ठहरूं। तो ये जो सी है पौलुस रसूल ये कहता है कि बस क्या हम गुनाह करते रहें? हरगिज नहीं। हम जो है शरीयत की एस्टेब्लिश करते हैं, हम शरीयत को जो है मुकम्मल करते हैं इसी फजल के वसीले से जो हम पे करता है। वो उस रूह कुदस की कुव्वत से हम जो है इस शरीयत को जो है उसकी तकमील करते हैं। और ये रोमियो के खत 3 बाब उसकी 31वीं आयत बयान करती है। कलाम मुकद्दस जो है हम सबको जो खुदा के हुक्मों को सीखना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम सबको खुदा ये तौफीक बख्शे कि हम अपने आप को उंडेलते हुए, हम अपने आप को जो है सिजदा ज़ेर करते हुए, हम अपनी तमाम बुराइयों से किनारा करते हुए, हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में इस्तवार करते हुए उसकी हुजूरी में आए और उससे माफी के तलबगार हों और उससे जो उनसे मदद मांगे। खुदावन मुझे और आपको उन सब को जो खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, ना कि अपनी मिशनों के मुताबिक, ना कि अपने कलाम सुनाने वाले की गलत तालीमात के मुताबिक, खुदावन हम सबको बरकत दे, खुदावन उनको भी बरकत दे ताकि वो उस कलाम को संजीदगी के साथ जो है सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें और अपनी जिंदगियों में ला सकें। हम इसके अगले हिस्से में गलीतियों 2 बाब उसकी 17 से 21वीं आयत का जो है मुतालिया करेंगे और कलाम मुकद्दस से सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।